نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا 15واں سبق ہے جھوٹ کے نقصانات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانا، جھوٹ بولنا اور افواہوں کا بازار گرم کرنا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا خون خرابے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی تو ایک جھوٹ بڑے بڑے فساد کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ زبان سے جب بھی بات کریں سچ بات کریں، جھوٹ بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی بات بلا تحقیق کے اپنی زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے بھی تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرے۔ کان اور آنکھ اور دل، ہر شخص سے اس سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یعنی بغیر تحقیق کے بات زبان سے نہ نکالے، نہ اس کی اندھا دھند پیروی کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ، دل، دماغ سے کام لے کر بقدر کفایت تحقیق کر کر ہی کوئی بات منہ سے نکالے۔ سنی سنائی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے یوں ہی کوئی حکم لگا دینا یا اس کو روایت کر دینا یا اس پر عمل شروع کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے آگے اس کو بڑھا دینا یا پھر بغض و عداوت قائم کر لینا، یہ بہت سارے خرافات جھوٹ کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنی زبان سے وہ نکالتا ہے، اسے یہ نگراں فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب اور خیر یا شر ہو یا نہ ہو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جو بھی زبان سے بول رہا ہے، فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے اگر ہم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، یہ نگراں فرشتے، یہ ہمارے ہر بول کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن حارث مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی اچھا جملہ بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی ہمیشہ کی خوشی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے جملے کا کتنا بڑا اثر ہوگا اور اس کے گناہ کا وبال کہاں تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس شخص سے اپنی ہمیشہ کی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے اچھے جملے کہیں، جھوٹ باتوں سے، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی۔ ارشاد ربانی ہے لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں، یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی جھوٹ کی مذمت آئی ہے کہ بلا تحقیق کسی بات کے پھیلانے کی، بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بڑھا دینے کی، بہت ساری احادیث کے اندر قباحت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے،
لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا ہے۔ حدیث شریف ہے، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر سوال کیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا کہ نہیں، اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جن 4 خصلتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ نفاق کی خصلت سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ 4 خصلتیں کون سی ہے؟ کہا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو، رحمت کے فرشتے اگر ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دور چلے جائیں تو پھر کیسے اللہ کی رحمت ہم تک پہنچ پائے گی؟ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ خیانت تو خود ہی ایک مبغوض عمل ہے، پھر اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تم کو سچا سمجھتا ہے، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے۔ جھوٹ کی نہ جانے ایسی کتنی احادیث ہیں جس کے اندر جھوٹ کا حرام ہونا بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہٰذا جھوٹ بولنا دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جھوٹ سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب لوگوں کو جھوٹے شخص کی پہچان ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ جھوٹ بولنے والا شخص کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتا ہے، مگر سننے والا اس کی بات پر اعتماد ہی نہیں کرتا کہ یہ تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے۔ ایسے شخص پر یقین کرنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتماد اور یقین کو مجروح کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے آپس میں ناچاقیاں بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر اس پر عمل نہ کریں یا اپنا کوئی رد عمل نہ دے۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ کرے۔ اگر وہ ثبوت نہیں پیش کر پاتا تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دے، اسے دھتکار دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ جھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے لیے کدورت بیٹھ جاتی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے، یعنی جھوٹ بولنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ خیر، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑی فتنے کی چیز ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا جھوٹ بولنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے بچیں۔ کئی مرتبہ بہت سارے جھوٹ معاشرے میں ایسے چلائے جاتے ہیں
واٹس ایپ پہ ہمیں آ گیا یا کسی کے ذریعے ہمیں کوئی پڑوسن نے آ کر ہمیں سنا دیا، لیکن یہ سنی سنائی باتیں اکثر و بیشتر جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ لہذا کوئی بھی بات ہم بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ نہ کریں، آگے بیان نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔